اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقى من عین آنیہ لیس لهم طعام الا من ضریع لا يسمن ولا يغنی من جوع۔ یہ سورہ غاشیہ کی آیتیں ہیں۔ اکثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہم موقعوں پر ان آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، جمعے کے دن امام اس سورت کا اہتمام کرتے ہیں۔ عیدین کے موقع پر سورۃ الاعلیٰ اور سورہ غاشیہ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایسی کوسی بات ہے ان سورت کے اندر، ایسی کوسی نصیحتیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر پریکٹیکلی ہر جمعہ اہل ایمان اور مومنین جو نماز پڑھنے آتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، ان کی یاد دہانی کرانا چاہتے ہیں۔ یہی سوال میں ڈھونڈنے لگا کہ وہ کون سی حکمت ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول نے نہیں بتایا، لیکن حکم دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا، معمول رہا کہ آپ جمعے کے موقع پر، عیدین کے موقع پر اس سورت کو پڑھا کرتے تھے۔ تو ایسی کون سی باتیں اس سورت کے اندر جو ہمیں سیکھنا ہے ہر جمعہ؟ سبحان اللہ، ہر جمعہ، ہر عید کے موقع پر، ہر بہت بڑے ایونٹ جو اسلامی نقطہ نظر سے ہو، تو اس موقع پر جو ہم کو سیکھنا کیا اس سورت کے اندر؟ چلیے آج یہی بات انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں آپ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هل اتاک حدیث الغاشیہ، اے نبی کیا آپ تک غاشیہ کی بات پہنچی؟ کیا آپ تک غاشیہ کی بات پہنچی؟ غاشیہ کیا ہے؟ قیامت کے واقع ہونے کی بہت ساری کیفیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ کئی کا القاریہ، قاریہ کے معنی کہ کھڑکھڑانے والی چیز، کھٹکھٹانے والی چیز۔ اب جیسے دروازہ ناک کرتے ہیں، آپ گھر میں بیٹھے ہیں، اچانک کوئی آ کے جو دروازہ کھٹکھٹائے زور زور سے، ہماری کیفیت کیا ہو جائے گی؟ ہم ڈر جائیں گے، ہمارا دل ہمارے منہ پہ آ جائے گا۔ ایک طرح کی جو ہے سمجھئے آپ، ایک خوف ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ اللہ نے کہا القاریہ، مل قاریہ، کھڑکھڑانے والی چیز۔ کیا آپ جانتے ہیں کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہے؟ کہ اللہ نے کہا الحاق، ثابت ہونے والی چیز۔ یا اللہ نے کہا الغاشیہ، کا چھا جانے والی چیز، ایک بہت بڑا بادل، گھنا بادل، یا کوئی اور بڑی چیز ہم کو ڈھانک لے، ہم پر چھا جائے، کیا ہوگا ہمارا حال؟ سبحان اللہ، قیامت کے ڈراؤنی منظر کو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدا میں بیان فرمایا۔ اے نبی آپ تک پہنچی ہے الغاشیہ، غاشیہ والی بات پہنچی ہے آپ کو؟ قرآن کا سمجھانے کا بڑا پیارا انداز ہوتا ہے۔ قرآن خود سوال کرتا، قرآن خود پوچھتا، پھر اس کا جواب بھی جو خود قرآن دیتا۔ اللہ تعالیٰ خود سوال کرتا، خود اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا۔ کیوں؟ نبی کو تو نہیں معلوم، کیونکہ نبی وہی بتاتے ہیں جو اللہ نے بتایا۔ نبی کوئی خود سے تو نہیں باتیں نہیں کرتے نا، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے احوال کا ایک منظر اللہ تعالیٰ نے سورت میں بیان فرمایا۔ ایک سوال آپ کے دل میں بھی آئے گا، شیخ آپ روزانہ قیامت کی بات کیوں چھیڑتے ہیں؟ تین اہم فائدے ہیں قیامت کو یاد کرنے کا، تین بڑے فائدے۔ یہی فائدے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہم کو ملتا کہ ہر جمعے کے موقع پر، عیدین کے موقع پر سورہ غاشیہ کے ذریعے سے ہمارے اندر کی تربیت کی جا رہی۔ سبحان اللہ، اپنے اندر کی۔ جب تک ہماری سائیکالوجی نہیں بدلے گی نا، ہمارے ایکٹیویٹیز نہیں بدلیں گے، جب تک ہماری سوچ نہیں بدلے گی، ہمارے اندر مقصد نہیں آئے گا۔
تو پہلا فائدہ کیا ہے؟ اعمال صالحہ پر ابھارنا. جب قیامت آنے والی ہے، چھا جانے والی چیز آنے والی ہے. قرآن مجید میں 13 سے زیادہ قرآن قیامت کے نام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے. ٹھیک ہے، تو آپ سوچ کے دیکھیں، سب سے پہلا فائدہ یہ اعمال صالحہ کی یاد دہانی. قیامت آنے والی، قیامت کو بغیر تیاری کے تو نہیں جا سکتی. ہمارا منزل وہ ہے، منزل کو پہنچنا ہے تو بغیر تیاری کے ہم نہیں جا سکتے. تو وہ سب سے بڑی تیاری کیا ہے؟ اعمال صالحہ، نیک اعمال کی ترغیب، نیک اعمال کی رغبت. یہ سب سے پہلی تربیت ہے جو قیامت کے ذکر سے ہمارے دلوں میں پیدا ہوتا ہے، یاد دہانی ہوتی. میں وہاں جانا ہے، گاڑی میں پیٹرول نہیں ہے، ہم کو وہاں پہنچنا ہے، گاڑی کا مینٹیننس صحیح نہیں ہے. تو آدمی کیا کرتا ہے؟ جب منزل کو یاد کرتا ہے نا تو اس کی تیاری کی طرف رغبت پیدا کرتا اپنے اندر. سبحان اللہ، یہ پہلا فائدہ ہے قیامت کے ذکر کا. یہی حکمت ہو سکتی ہے، اللہ عالم یہ حکمت ہو سکتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے موقع پر یاد دہانی کرانا چاہتے ہیں. آپ کاروبار میں ہو، فلاں میں ہو، فلاں میں ہو، لیکن یہ مت بھولنا کہ یہ جو ہے ہم کو آخرت کو جانا ہے، اللہ کے پاس جواب دینا. پہلا فائدہ. دوسرا فائدہ کیا ہے معلوم ہے آپ کو آخرت کو یاد کرنے کا؟ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم آخرت کو یاد کریں گے تو معلوم پڑے گا یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ عارضی ٹھکانہ ہے، یہ ٹیمپروری ٹینٹ ہے. ایک آدمی سفر پہ نکلا، رات ہو گئی، تھکاوٹ ہو گئی، آرام کرنا چاہتا، ٹینٹ نکالا، لگا دیا. اس میں حالانکہ ٹینٹ ہے، اس میں ماشاءاللہ سردی سے بچنے کے لیے گیزر کے ہیٹر کے اہتمام ہے، گرم پانی کے لیے گیزر کی سہولت ہے، ٹھنڈے پانی کے لیے فریج کی سہولت ہے، بہت سارے اقسام و انعام کے فروش موجود ہیں. پھر بھی کیا سوچتا ہے؟ بھئی یہاں سے ہم کو نکلنا ہے، we will leave، مجھے چھوڑنا ہے ہم سب کو. یہ ایمان اپنے اندر پیدا کرنا ضروری. کیوں؟ سب سے بڑی خرابی یہ ہے ہم جہاں عارضی ٹینٹ کو میرے یہاں منزل سمجھ کے بیٹھے ہیں، زندگی سمجھ کے بیٹھے ہیں. چلیے تیسرا فائدہ کیا ہے؟ جب معلوم پڑا قیامت آنے والی ہے، یہ دنیا فانی ہے، سمجھ رہے آپ؟ اب آدمی ہے نا ان کاموں میں نہیں پڑے گا جو آخرت میں ہمیں تباہ و برباد کر دے. حسد نہیں کرے گا، لوگوں سے الگ تھلگ نہیں رہے گا، فتنے فساد کے کام میں نہیں پڑے گا. سبحان اللہ، کسی نے بڑی پیاری بات کہی، جب فتنوں کا دور بڑھتا ہے نا، آزمائشوں کا دور جب آتا، وہاں صرف آخرت کی بات ہی کام آتی. فتنوں کے دور میں آج ہمارے پاس جتنے جھگڑے، چھوٹا بھائی کیا کیا؟ بڑے بھائی پہ کیس کر دیا. کیوں کیس کرا بھائی؟ کیس کرنے کی وجہ ہے کہ تاکہ پراپرٹی سے بیزار ہو کر نا پراپرٹی اپنے بھائی کے نام پہ لکھ دے، اپنا سگا بھائی. ایک مسجد میں گیا، ایک والد صاحب بڑے بزرگ تھے، کرسی میں بیٹھے ہوئے تھے، ملاقات کی. کہا شیخ محترم میرے بیٹے میرے اوپر کیس کر دیے پراپرٹی کے لیے. والد کہہ رہے ہیں ایسے فتنے کے دور میں تربیت کس سے ہوگی؟ آخرت کو یاد کرنے سے ہوگی، قیامت کے احوال کو جو پڑھنے سے ہوگی. اسی مقصد کے تحت میں نے جو یہ سلسلہ شروع کیا کہ سورۃ الغاشیہ کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے ساتھ ڈائریکٹ جہنم کا ذکر فرمایا. یہ کیا آیت ہے؟ بس هل اتاک حدیث الغاشیہ، اے نبی آپ کو جو چھا جانے والی قیامت کے بارے میں بات پہنچی؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن بہت سارے چہرے ذلیل ہوں گے، خار ہوں گے. اوپر سے نے لکھا چہرے کا ذکر اس لیے آیا، انسان کا سب سے اشرف اعضاء ہے چہرہ، اس لیے چہرے پہ مارنے سے منع کیا گیا شریعت میں. کوئی چہرے پہ مار نہیں سکتا، منع ہے شریعت کے اندر. کیوں؟ یہ سب سے بہترین عضو ہے چہرے کا. وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن بہت سارے چہرے ذلیل ہوں گے.
عاملۃ ناصبہ، عمل کرنے والے، کام کرنے والے، اپنے آپ کو تھکانے والے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دنیا کی دو برائیاں ذکر فرمائی جو ذلیل ہونے کی وجہ۔ عاملہ، کام کرنے والے، کون سا کام کر رہے ہیں؟ ایسا کام میں لگے ہوئے ہیں، ایسے عمل میں لگے ہوئے جس کو اللہ نے نہیں بتایا۔ آج دیکھیں مسلمانوں کا کیا حال ہے، مسلمانوں کا کیا حال ہے، سوچ کے دیکھیں آپ۔ اللہ کی پناہ۔ ناصبہ، تھکا دینے والے۔ پیدل کوئی یہاں سے حج کو جا رہا ہے، بھائی شریعت کا حکم ہے، شریعت میں آسانیاں دی اللہ تعالیٰ نے، ایسے کام میں اپنے آپ کو تھکا دے رہا ہے اللہ کی نافرمانی میں، اللہ تعالیٰ کی شریعت کو چھوڑ کر غیر شریعت میں۔ کہا کہ اسی وجہ سے ان کے چہرے ہیں نا قیامت کے دن ذلیل ہوں گے، برباد ہو جائیں گے، ناکام ہوں گے۔ تصلی نارا حامیہ، جب آدمی ہے نا اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا، اس کا انجام کیا ہے؟ آگ۔ تصلی نارا حامیہ، وہ چہرے داخل ہوں گے بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ جب اللہ تعالیٰ آگ میں ڈالے گا، پیاس لگے گی، پیاس لگے گی نا، تسقى من عین آنیہ، گرم گرم کھولتے ہوئے چشمے سے ان کو پانی پلایا جائے گا۔ اللہ نے کہا دوسری جگہ پر وَيَسْتَغَاثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ، کہا کہ لوگ مدد مانگیں گے، اللہ تو پانی دے دے، اللہ تو پانی پلا دے، تو میری مدد کر دے۔ اللہ کہا یشوی الوجوہ، جو کھولتے ہوئے پانی دے گا، کیا ہی برا پینا ہوگا، کیا ہی برا جو ہے، کیا ہی جو ہے سب سے خراب جو ہے شربت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان آیات دوسری آیات میں اللہ نے بیان فرمایا، تسقى من عین آنیہ لیس لہم طعام، وہاں کھانا پینا نہیں، ان کے لیے کھانا پینا نہیں، الا من ذریع، سوائے کانٹوں کے۔ لوگ چیخیں گے، مجرم چلائیں گے، جو دنیا میں غیر اللہ تعالیٰ کے دین کو چھوڑ کے دوسرے کام میں لگے ہوئے تھے، چیخیں گے، چلائیں گے، کھانا مانگیں گے، تو اللہ تعالیٰ کیا دے گا؟ ایسا کھانا دے گا کہ جو ایک کانٹے سے ہوں گے، کانٹے ہی کانٹے۔ ان شجرۃ الزقوم، اللہ نے کہا دوسری جگہ پر سورہ دخان میں، ان شجرۃ الزقوم، یہ زقوم والا جو درخت ہے نا، طعام الاثیم، یہ مجرموں کا کھانا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ اس کھانے سے موٹاپا آئے گا، نہ بھوک مٹے گی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ غاشیہ کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کا تذکرہ فرمایا۔ یہ کون ہے؟ یہ لوگ جو کام تو کرتے تھے، نیکیاں کرتے تھے، لیکن ان کی نیکیاں اللہ کے پاس قبول نہیں ہو سکی۔ کام تو عمل کرتے تھے، اپنے آپ کو تھکا دینے والا عمل۔ آپ دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں، پیسہ نہیں پھر بھی بابا کے پاس حاضری دینے کے لیے کتنا پیسہ لگاتے ہیں، مسجد کو نہیں آتے، لیکن بابا کے پاس، کوئی بھی ایک بابا کے پاس جانے کے لیے تیار رہتے، پیسہ خرچ کرتے، 1000 روپے، 2000 روپے، 5000 روپے، پیدل جانے بھی تیار ہے، کتنی محنت کرتے۔ لیکن یہ ساری محنتیں، یہ سارے اعمال، یہ ساری جو ہے ان کی جو بندگیاں اللہ قبول نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ شرک کر رہے ہیں، کیونکہ بدعات کے کام میں لگے ہوئے، ایسے کام میں اپنے آپ کو مشغول رکھے ہیں کہ جو کام ان کو نہ دنیا میں فائدہ دینے والا ہے نہ آخرت میں فائدہ دینے والا ہے۔ تو کہا، تو یاد رکھیں آپ، زندگی آج کا جو سب سے اہم سبق ان آیات کے ذریعے سے جو ہم کو سیکھنا ہے وہ یہ کہ ایسے کام میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں جو اس دنیا میں بھی ہم کو فائدہ دے اور آخرت میں فائدہ دے۔ وہ کام کس کا ہے؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، یہی چیز ہم کو دنیا اور آخرت دونوں میں کام آنے والی۔ ہم ایسا کام کریں گے جو نبی نے نہیں کیا، ثواب ملنے والا ہے، اجر ملنے والا ہے۔
اللہ تعالیٰ کی رحمت واجب ہونے والی ہے، اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہم کو جو ہے مجھے ملنے والی ہے، ہر کس نہیں ملے گی آپ کو۔ تو یہ پہلا سبق ان آیات کے ذریعے سے ہم کو یہ کرنا ہے کہ ایسے کام میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں۔ واٹس ایپ پہ لگے ہوئے ہیں، کیا کام ہے واٹس ایپ میں، کیا لگے ہوئے ہیں آپ؟ اپنے آپ کو تھکا رہے، 3 گھنٹہ آنکھیں لگا رہے۔ ابھی کہا، ابھی ریسرچ آئی ہے قریب میں، موجودہ زمانے کی ٹیکنالوجی کا سب سے بڑا جو نقصان ہونے والا ہے آنکھوں پر پڑنے والا، ہو سکتا ہے نیکسٹ آنے والے 20 ایئرز میں میرے آپ اندھا پن بڑھنے والا، بلائنڈنس بڑھنے والا۔ وجہ کیا ہے بھائی؟ 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ ہے کہ آج کے بچے ہیں نا دھوپ میں جا کے 2 گھنٹہ نہیں کھیلتے، یہ پہلی وجہ۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ بچے ہیں نا چھوٹی عمر میں 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ آن اسکرین رہنے بچے۔ یہ 2 خرابیوں کی وجہ سے آنے والے کتنا آدمی تھکا رہا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اور غیر ضروری کام میں۔ تو سبق کیا ہمارے لیے، عبرت کی بات کیا ہے؟ اپنی زندگی کو ہم منیمائز کریں، عبادتوں میں لگائیں، اچھے کام میں وقت گزاریں، یقین رکھیں اپنی کام کو ڈائیورٹ کریں آپ کہ یہ اللہ کا وقت ہے، یہ فیملی کے لیے، یہ خود کی ترقی کے لیے، سمجھ رہے آپ؟ اس طریقے سے اپنے اوقات کو جو ہے صحیح کریں۔ یقین رکھیں جب ہم صحیح کام کریں گے دنیا کے اندر بھی صحیح نتیجہ نکلے گا اور آخرت کے اندر بھی صحیح نتیجہ نکلنے والا۔ تو انشاءاللہ یہ تو جہنم کا تذکرہ ہوا۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا جنتوں کا ذکر فرمایا، ان کے انعامات کا ذکر فرمایا۔ کل انشاءاللہ ان تمام آیتوں کو دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سوچنے سمجھنے عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کی عنایت فرمائے۔ یہ جو آخرت کی آیتیں جو ہم پڑھ رہے ہیں سیکھ رہے ہیں یہ سب خود کی تربیت کے لیے، تاکہ ہمارے آخرت سنورے، صحیح فکر ہمارے پاس آئے، صحیح سوچ ہمارے اندر پیدا ہو جو ہمیں آخرت کے مراحل میں ہمارے لیے آسان اور جو سازگار ہو۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔